اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الفتاح العلیم کے معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے آ رہی ہوں۔ اس کو خود بھی سنیں اور سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ عید 2 دن یا 1 دن بعد عید الفطر آ رہی ہے، جو ہمارا خوشی کا موقع ہے۔ اس ویڈیو کے تناظر میں اس کو پورا دیکھیں کہ ہمارا پورا جسم زخمی ہے اور ہم ذلیل و رسوا بنا کر رکھے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس عید کو کیسے منائیں؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور جنہوں نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نمازیں پڑھتے رہے۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے۔ یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، جس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، جس کے شکریہ میں عید والے دن ہم سب جمع ہوں گے اور چھوٹے بڑے سب بھی خوش و خرم نظر آ رہے ہوں گے انشاءاللہ، کہ اللہ نے ہمیں ایک بڑے امتحان سے گزارا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ آج انعام کی تقسیم کا دن ہے، قرآن کریم کی سالگرہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ قرآن مجید کے نزول سے رمضان شریف کا مہینہ بھی مبارک بن گیا۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کی ایمانی حرارت تازہ ہو جاتی ہے اور روزہ دار بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت خوشنودیوں اور مسرتوں کو حاصل کر کے خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی خوشی کے دن ہر ملک و ملت میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِیدًا وَھَٰذَا عِیدُنَا، بخاری شریف۔ ہر قوم کے لیے عید اور خوشی کے دن ہیں اور آج ہم مسلمانوں کی عید ہے۔ عید عود سے ہے، جس کے معنی لوٹنے اور بار بار آنے کے ہیں، اور خوشی اور مسرت کے اس دن کو کہا جاتا ہے محاورے کے طور پہ، جو ہر سال اہل اسلام نہایت تذکر و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی تہواروں میں نہ شراب ہے، نہ کوئی اور خرافات لہو و لعب ہے، انسانیت سوز نہ نظارے ہیں، بلکہ تواضع، خاکساری، خشیت الہی کے جلوے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کی جیتی جاگتی عملی تصویر نظر آتی ہے، ہمدردی اور غمخواری کے نمونے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کے مسلمانوں کو خوشی کا دن مناتے اور لہو و لعب کرتے دیکھا تو فرمایا، یہ کیسا دن ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ قدیم زمانہ سے ہم لوگ ان دنوں میں کھیل اور لہو کر کے خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دنوں سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، تم ان میں خوشیاں منایا کرو۔ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ مسلمانوں کی عیدوں میں کھیل تماشا نہیں ہوتا، بلکہ ان خوشی کے دنوں میں بھی عبادت الہی اور ذکر و تسبیح و تحلیل ہے۔ چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اس سے دینی اور دنیاوی بہت سے فائدے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یسألونک عن الأہلۃ قل ھیٰ مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کے وعدے کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہے، کیونکہ ہماری تو تمام عبادات چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہوتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر عید مناؤ۔ شب عید الفطر کی رات کو فرشتوں میں بوجہ خوشی دھوم مچ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر ان سے دریافت فرماتا ہے کہ بتاؤ، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے تو اس کی کیا جزا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری اجرت ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں کو بخش دیا ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، اس لیے اس رات کا نام بھی فرشتوں میں لائلۃ الجائزہ یعنی نجات و آرام کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دونوں عیدوں کی شب بیداری کرے گا نیک نیستی اور اخلاص سے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب اوروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ۔ جو ان 5 راتوں میں جاگے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ذی الحج کی 8ویں تاریخ کی رات، اس کی 9ویں تاریخ کی رات اور اس کی 10ویں تاریخ کی رات، اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فرشتوں کو روزہ داروں کے استقبال کے لیے رضاکارانہ حیثیت سے ہر گلی کوچے اور راستوں میں کھڑا کر دیتا ہے تو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری ٹکڑا ہے فضا کانت لیلۃ الفطر، شب عید کا نام انعام والی رات ہے۔ عید کی صبح کو اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے، وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، جن کی پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں، ساری مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو بہت انعام دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشتا ہے۔ جب روزہ دار عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان مزدوروں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے پورے کام کر دیے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، ہمارے معبود آقا، ان کا بدلہ وہی ہونا چاہیے کہ ان کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ ان کے رمضان کے روزے اور نماز کی وجہ سے میں ان سے خوش ہو گیا اور ان کو بخش دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، یا عبادی، سبحان اللہ، تم مجھ سے مانگو، سلونی، مجھ سے مانگو، فوا عزتی و جلالی، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ الیوم شیء فی جمعکم، اس اجتماع دنیا اور آخرت کی جو کچھ بھی بلائی مجھ سے مانگو گے میں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الا نظر تو لکم، اور میں تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا۔ سبحان اللہ، اور جب تک تم مجھ سے خوف کھاتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، اور وہ مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم، نہ تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا اور نہ مجرمین کے درمیان تمہیں فضیحت کروں گا۔ تم سب کو میں نے معاف کر دیا، تم نے مجھے راضی کرنا چاہا تو میں تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ انعام و بخشش سن کر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ، اے اللہ ہم تجھ سے پاک صاف زندگی اور ایسی عمدہ موت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا لوٹنا رسوائی اور فضیحتی کا نہ ہو، اے اللہ ہمیں اچانک ہلاک نہ کرنا، اللہم لا تہلکنا فجاء ولا تاخذنا بغتۃ، اور نہ ہمیں اچانک پکڑنا اور نہ ایسا کرنا کہ ہم حق ادا کرنے اور وصیت کرنے سے بھی رہ جائیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے حرام اور سوال سے بچتے ہیں، بے پرواہی بقا ہدایت کا دروازہ ہم پہ کھول دے، دنیا کے انجام کی بہتری طلب کرتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں جدا جدا رہنے سے اور دین کے کاموں میں دکھاوے سے بچا لے، یا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے
دل اپنی ہدایت کے بعد ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں خاص اپنی رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی بہت کچھ دینے والا ہے۔ جب کشمیر میں 80 لاکھ لوگ کرفیو والی زندگی گزار رہے تھے، بھارت ظلم کر رہا تھا، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، ہم بھی خاموش تھے۔ جب فلسطین میں معصوم مسلمانوں کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا، دنیا خاموش تھی اور ہم بھی خاموش تھے۔ جب شام میں ننھے پھول مسلے جا رہے تھے، سمندر کی لہریں معصوم کلیوں کو بہا کر ساحل پر دھکیل رہی تھی، ہم تب بھی خاموش تھے۔ جب برما کے مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، دنیا خاموش تھی، ہم بھی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ وہ خالق سب دیکھ رہا تھا، اشرف المخلوقات سے توقع کرتا رہا کہ ظلم روکنے کے لیے کوئی ہاتھ بڑھائے گا، کوئی زبان سے کچھ بولے گا اور کوئی دل میں ہی ظالم کو ظالم کہے گا۔ افسوس کہ ہم نے اللہ کے غضب کو ایسی دعوت دی کہ مظلوم بندوں کی مدد کے لیے اس نے اشرف المخلوقات کو چھوڑ کر ایک وائرس کو بھیجا جس نے پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب ہم سب خزاں کے موسم میں درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں۔ ہم نے فلسطینیوں کو زہریلی گیس سے سانس بند ہو کر تڑپ تڑپ کر شہید ہوتے دیکھا۔ تماشا سمجھا اللہ نے اس وائرس سے سانس بند کر کے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ ہم بم دھماکوں سے معصوموں کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرتے دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ اللہ نے اس وائرس سے ہمارے جنازے ویران کر دیے۔ ہم نے عورت کو ننگا کر کے ناچنے پر مجبور کیا۔ اللہ نے ساری دنیا کے مرد اور عورتوں کو ماسک سے پردہ کروا دیا۔ ہم نے زنا کو عام اور نکاح کو مہنگا کر دیا۔ اللہ نے ہمیں سادگی سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے بزرگوں کا احترام چھوڑ دیا، ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ اللہ نے اس وائرس سے ایک ایک کر کے دنیا سے بزرگوں کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا۔ یقیناً ہم اسی لائق تھے، یقیناً یہی ہماری سزا تھی۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے۔ جس جس ملک نے ظلم کیا وہ سخت پکڑ میں ہے، جس جس ملک نے خاموش تماشا دیکھا وہ بھی پکڑ میں ہے، اور جو ملک غریب تھے، جہاں بھوک ناچ رہی تھی، افریقہ کے جنگلوں میں، کشمیر میں، برما میں، شام میں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا وہاں یہ وائرس نہیں گیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب معافی قبول ہونے کا وقت بچا بھی ہے یا نہیں۔ اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر شرم سے جھکا دیا۔ سب سے خوبصورت اور قابل مخلوق آج اتنی ناکارہ ہو گئی کہ ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کو انسان کی بجائے ایک وائرس بھیجنا پڑا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب ہم کسی ظلم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ یا اللہ اب ہم ظلم کو ہاتھ سے روکیں گے۔ یا اللہ ہاتھ سے نہ روک پائے تو زبان سے روکیں گے۔ یا اللہ اگر زبان سے بھی نہ بولنے دیا گیا تو ہم دل میں ظالم کو ظالم مانیں گے۔ پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر کر، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کی امت ہیں، ہمیں معاف کر دے۔